بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ اصل قصہ کیا ہے؟ معاملہ بگڑا کہاں پر ہے؟ پرویز الہی صاحب کس طرح سے وزیر اعلیٰ بنے تھے؟ ق لیگ کے رہنما تھے، کتنے جتن کیے گئے، کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں کیا کچھ ہوا، تحریک انصاف کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب پر بھی ظاہر ہے کہ پریشر تھا، کوئی آسان فیصلہ ان کے لیے نہیں تھا، اور وہ شروع میں تو ظاہر نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بنے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہی پرویز الہی صاحب آڑے آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے درمیان اختلافات ہیں جو شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور معاملہ ہے FIR کا۔ عمران خان صاحب جن پر حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ قانونی طور پر ایک شخص کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے نامزد کرے، اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ اس میں کتنی باتیں درست ہیں، اور پھر ظاہر کیس آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی اس کیس میں تو FIR درج ہی نہیں ہو پا رہی، اور تحریک انصاف کے رہنما جب FIR درج کروانے گئے گزشتہ رات کو وزیر آباد تھانے، تو کبھی لائٹ چلی گئی جی، کبھی یہ نہیں ہو رہا، کبھی وہ نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا جی اگلے دن پھر آئیں گے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سرکاری افسر کا معاملہ ہے۔ اگر صرف شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا معاملہ ہوتا اور تیسرے صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ FIR درج ہو چکی ہوتی شاید، لیکن ابھی تک نہیں ہو رہی۔ اور کم از کم 2 ملاقاتوں کی خبریں ہیں پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان ہسپتال میں ہی، جس میں معاملہ سلجھانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کچھ تحریک انصاف کے اور لوگوں سے ملے کہ جی سمجھائیں، اس طرح سے نہیں درج ہو سکتی، اس طرح کی باتیں۔ لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، FIR تو اسی طرح سے درج ہونی چاہیے۔ اب جو تحریک انصاف کا اپنا انر سرکل ہے، ان کے جو رہنما ہیں جو جذباتی وابستگی بھی رکھتے ہیں عمران خان صاحب سے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور شدید تنقید ہو رہی ہے پرویز الہی پر۔ اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پرویز الہی تو چودھری شجاعت کے ساتھ بھی نہیں رہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی الگ جماعت ہے، یہ شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ صرف پاپولر چونکہ تحریک انصاف تھی، ان کو وزارت اعلیٰ بھی نظر آ رہی تھی، فیوچر بھی تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے آئے۔ اور اب جب ایک موقع ایسا آیا ہے جو بہت زیادہ کروشل ہے، بڑا دباؤ ہے ہر طرف سے، تو ایسے موقع پر پرویز الہی صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح سے خلفشار ہوتا ہے، تو پھر پرانی چیزیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور زیادہ تحفظات اٹھتے ہیں۔ اب یہاں تک باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پراپر سیکیورٹی نہیں دی گئی، اور یہ چونکہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی، تو اب یہ بات وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے، اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے پولیس کی سیکیورٹی نہیں تھی، نہ ہی اب اس طرح سے سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر یہ حملہ چونکہ پنجاب کی حدود میں ہوا ہے، تو ذمہ داری تو پنجاب حکومت کی تھی۔ IG پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ جب اس حملے کے بعد عمران خان صاحب کو شوکت خانم اسپتال لایا گیا، تو وہاں پر IG اور پرویز الہی اور یہ لوگ کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ملزم نوید کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس کے بعد بھی میٹنگ ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرویز الہی اور ایسے لگ رہا ہے سینئر پولیس افسران جن میں IG بھی ہیں، ان کی سرزنش کر رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو کیسے ریلیز ہو گئی، تھانہ جی معطل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مزید ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں اعلیٰ پولیس افسر یہ بتاتا ہے کہ جی ہم پہلی ویڈیو جو کہ ہمیں تھانے کی نظر آ رہی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کیسے ہوئی، کس کے فون سے ہوئی، کس نے کی، کس کی ایما پر کی، ہم نے تو تھانہ معطل کر دیا ہے۔ مگر دوسری کا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں لا علم ہوں، وہ تھانہ نہیں لگتا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس طرح سے ریلیز ہوئی، کس نے ریلیز کی، ہم دیکھیں گے، انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو اتنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ابھی بھی یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو اب بھی خطرہ ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے ISPR کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی، بڑا سخت رد عمل آیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ ISPR کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں فوجی افسر کا بھی نام شامل کیا جائے FIR میں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں ISPR کی سٹیٹمنٹ میں کہ جی حکومت سے کہہ دیا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کرے۔ اب یہاں تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں
کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے انہی حوالوں سے۔ اور بھی بہت سے کیسز پہلے ہی چل رہے ہیں، دیگر کیسز بنائے جا سکتے ہیں، 2 درجن کے لگ بھگ تو پہلے ہی عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، کئی میں وہ ضمانت پر ہیں۔ تو یعنی کہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، کہیں وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، کہیں ججز کا معاملہ ہے، ان کو دھمکانے کا، افسران کو دھمکانے کا، کہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے۔ پہلے ہی تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ابھی جو احتجاج ہوا اس میں تحریک انصاف نے 5 بجے کی پھر کال دی ہوئی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایف آئی آر میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر تھانہ انکار کرے، پولیس انکار کرے ایف آئی آر درج کرنے سے، جو کہ کسی بھی شخص کا پاکستان میں حق ہے، کسی بھی شہری کا، تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، عدالت جا کر یہ درخواست کر سکتا ہے کہ جی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو اب چھٹیوں کا دن آ گیا، اب آگے اتوار ہے، تو پیر کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب لائرز بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی کہیں مل رہی ہے کہ لائرز جو سپورٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کو مشرف دور یاد ہوگا، لائرز موومنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اور پھر مشرف صاحب بڑے کمزور ہو گئے تھے، ان کا اقتدار کمزور ہو گیا تھا۔ تو اب بھی لائرز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک پریشر پھر آپ یوں کہہ لیں کہ انصاف کے نظام پر، عدالتوں پر بھی ہوتا ہے کہ جی لائر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں، تو ان کا بھی ایک پریشر آ سکتا ہے کہ جی یہ ایف آئی آر تو درج کی جائے، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف یہ خبریں بھی ہیں کہ معاملات تو چل رہے ہیں، بیک چینل پر مذاکرات تو ہو رہے ہیں، بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، ابھی تک ہم نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے جلد الیکشنز کے لیے بھی بات چیت ہوتی رہی، ایوان صدر میں ہوتی رہی، لیکن وہ بھی یعنی فروٹفل نہ رہی، اس میں بھی کوئی کامیابی نہ ملی۔ اب جہاں تک پرویز الہی صاحب اور عمران خان کا تعلق ہے، پرویز الہی صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان وہی مذاکرات کریں گے جتھے گل مکدی ہے، وفاقی حکومت سے نہیں، وہ مقتدر حلقوں سے مذاکرات کریں گے۔ عمران خان جب بھی آئے انہوں نے بہت سی میٹنگز کیں پرویز الہی صاحب سے۔ اس سے پہلے انہوں نے وزیر داخلہ کو، ہاشم ڈوگر کو ہٹا دیا تھا کہ جی 25 مئی کے حوالے سے اس طرح سے کام نہیں ہوئے، یا لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی تھیں، تو انہوں نے اپنا بندہ تو ہٹا دیا تحریک انصاف کا، لیکن مسئلہ ہے پرویز الہی صاحب کا۔ تو اب وہ معاملہ پرویز الہی پر آئے گا کہ اس وقت بھی، یعنی 25 مئی پر بھی اس طرح کا ایکشن نہیں ہو سکا اس کے خلاف، یا لانگ مارچ کے انتظامات، یا جو بھی، وہ بھی پرویز الہی پر آ سکتا ہے۔ اگر مونس الہی کی بات کریں، ان کی سٹیٹمنٹس تو بڑی بھرپور ہوتی ہیں کہ جی بالکل جو کچھ عمران خان کہیں گے وہ ہوگا، پرویز الہی صاحب بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جہاں پر عمران خان صاحب سب سے زیادہ نظر آ رہے تھے کہ جی ان کو ضرورت کہہ لیں، یا اب یہ تو دباؤ والی گیم تو اب آئی ہے، بہت زیادہ پریشر والی، تو وہاں کچھ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے تو دیکھا فیصل وارڈا، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی، عمران خان نے یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے کس کے کہنے پر کی ہے، ایک ڈرٹی ہیری ہے، اور اس کے کہنے پر اس نے کی ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی میری والدہ کہتی تھی تم اعتبار کر لیتے ہو لوگوں پر، اور زندگی میں بڑے مجھے دھوکے ملے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح کی عمران خان صاحب کی زندگی ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کا جو ماضی ہے، اس میں اس طرح کے لیڈرز کو دھوکے ملتے ہیں، اور بڑے اہم ترین نازک موڑ پر دھوکے ملتے ہیں۔ تو اب یہ بھی شاید ایک وہ کام ہونے جا رہا ہے، تو اب آگے دیکھنا ہوگا کیا کرے، کیونکہ پنجاب کی حکومت اہم بھی ہے، چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے۔ واقعہ بھی پنجاب حکومت کی حدود میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ 25 مئی کے لانگ مارچ میں عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی طرف سے آئے تھے، اس دفعہ انہوں نے پنجاب سے آنے کا فیصلہ کیا، جو لانگ مارچ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، پاپولیرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، اور جس طرح سے لے کر چلے، وہ 25 مئی سے بھی بہتر نظر آ رہا تھا، مگر پچھلے لانگ مارچ سے بہتر نظر آ رہا تھا، مگر یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد اب معاملات بڑے بگڑ چکے ہیں، حالات مزید کشیدہ نظر آ رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب اور عمران خان کے درمیان، تحریک انصاف اور پرویز الہی کے درمیان فاصلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ جو بھی ہوگا، اتنا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کے سیٹ اپ میں تو نہیں نظر آتا کہ یہ پھر اکٹھے چل سکے۔ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں، بار بار ابھی حال میں ایک اور انٹرویو ان کا آیا انٹرنیشنل میڈیا کو، کہ جی 2/3 اکثریت، میجورٹی ایک کلیئر ہو، تاکہ پھر ہی ریفارمز لائی جا سکتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب شاید صرف 10 سیٹیں ہیں قاف لیگ کی، تو ان کی بنا پر عمران خان صاحب کے ہاتھ بندھے ہیں، اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔